لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود اذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين ابي الحسن والحسين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهم السلام. روحي وارواح العالمين لتراب مقدمهم فداه والعين الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن ثاني وثالث ورابعه. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمل وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو تمام مسلمان حد عقل اس عقیدے کے قائل ہیں اور اس سے ماورا باقی مذاہب میں یہ عقیدہ ہے یا نہیں وہ مورد گفتگو نہیں ہے ہمارا، لیکن تمام ادیان اور تمام فرق تمام مذاہب اسلامی اس عقیدہ مہدویت کے قائل ہے، اس اختلاف کے ساتھ کہ شیعہ امامیہ قائل ہے اس بات کے کہ وہ پردے غیبت میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں امر الہی کا، اور باقی مسلمان مذاہب علی الاجمال بیان کر رہا ہوں میں، باقی مذاہب اسلامی وہ قائل ہے اس بات کے کہ وہ آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. اور اگرچہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بعض متعصبین اس بات کے قائل ہیں، اور توجہ کریں کہ ان کا حق ہے، توجہ کیجئے گا، بعض متعصبین قائل ہے اس بات کے اور ان کا حق ہے کہ وہ اس قائل کے قائل ہوں، اس قول کے قائل ہوں. کس بات کے قائل ہیں؟ کہ وہ امام جو آخر زمانے میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. بعض مسلمان مفکرین، اپنے آپ کو مفکر کہنے والے، قائل ہیں اس بات کے کہ وہ
آنے والا کوئی نہیں بلکہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ ان کا تعصب ہے خاندان آل محمد علیہ السلام سے. اور جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک آپ کی توجہ چاہیے مجھے کہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ قائل ہوں. یہ کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا میں نے کہ یہ جو ہستی ہے، یہ جو شخصیت ہے، اتنی باعظمت شخصیت ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے. خداوند متعال نے وہ کام اس آنے والی ہستی کے اختیار میں قرار دیا کہ جو امت اسلامی کا ایک اہم ترین کام ہے اور جو وعدہ الہی ہے. محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد صلوات. جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناز علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی نعرے حیدری علی. اچھا، سب سے پہلے میں، چونکہ شاید مجلس کے بعد دعا کرنے کا موقع نہ ملے، بہت سارے مومنوں مومنات کے لیے التماس صحت کے لیے خصوصی طور پر دعا کو کہا گیا ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمارے اس ذکر محمد و آل محمد کو ہمارے لیے باعث شفاعت قرار فرمائے، اور صاحب خانہ، منتظمین، آپ مومن و مومنات کی جو تمام جائز حاجات ہے، خداوند متعال ان تمام حاجاتوں کو پورا کرے. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار ہے، خداوند متعال بحق محمد و آل محمد اور آج کی اس معصومہ بی بی کی واسطے سے خداوند متعال تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. اور خاص طور پر مومن و مومنات کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا. میں اب ظاہر نام سب کے لینا ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سارے مومنین و مومنات نے التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا. ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بالخصوص اس وبا میں گرفتار ہے، اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں، ہمارے بھائی کی کوئی بہن ہے، ہمارے بھائی کے ایک فرزند ہے، خود ہمارے ایک دوست عزیز محسن، جو مومن و مومنات بیمار ہے، خداوندہ تجھے اس مجلس حسینی کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. جو مومن و مومنات بیمار ہے، علیل ہے، خداوندہ انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ غیبت کا زمانہ امتحان کا زمانہ ہے، ایمان کے امتحان کا زمانہ ہے. خداوندہ یہ محبت محمد و آل محمد، ولایت محمد و آل محمد، اور یہ ایمان کے جس ایمان پر ہم ہیں، خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. خداوندہ تجھے آخری حجت کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ اس ایمان پر مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. نسل در نسل اس محبت کو، اس ولایت کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور خداوندہ ہماری دعا ہے جلد از جلد اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض متعصبین، معاندین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے، اب میں بار بار نام لوں گا تو آپ لوگ دل ہی دل میں صلوات پڑھ لیجئے گا، کیونکہ شاید بار بار لینا پڑے. آپ دل میں صلوات پڑھ لیجئے گا، میں علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر صلوات دے دوں گا، لہٰذا تاکہ جو وہ بہرحال ایک ادب اور احترام بھی باقی رہے. تو یہ جو
عقیدہ مہدویت ہے، اور بعض معاندین متعصبین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہستی، وہ آنے والا کہ جس کی بشارت خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور ہماری روایتوں کے اعتبار سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں، اور اس عقیدہ مہدویت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بعض متعصبین نے یہ کہا کہ وہ امام مہدی جو ہے سلام اللہ علیہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، تو یہ ان کا عناد ہے، یہ ان کی دشمنی ہے۔ ورنہ میرے بچے اور جوان، یہ عقیدہ مہدویت جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ ایک مسلم عقیدہ ہے، 200 سے زیادہ روایات وجود مبارک امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اکمال الدین شیخ صدوق نے تقریباً روایات بیان کی 200 سے زائد کی جو وجود مبارک آپ سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک کے اوپر دلیل ہے۔ تو لیکن بہرحال بعض معاندین نے چونکہ جو عظمت دیکھی، جو مقام دیکھا، کہ توجہ کریں کہ یہ مقام اور یہ عظمت معصوم ہستی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ایک فقط و فقط یا تو عقیدہ تشیع کے مطابق ہے، کیونکہ عقیدہ تشیع کیا ہے؟ عقیدہ تشیع یہ ہے کہ معصوم جو حجت خدا ہے، جو ولی خدا ہے، جو معصوم ہے، وہ قیامت تک باقی ہے، لہذا ہمارے لیے اس لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو شیعوں کا مسئلہ ہے، جو شیعوں کے لیے امتحان ہے، جو روایتوں میں جس کو ہائی لائٹ کیا ہے جس مسئلے کو شیعوں کے لیے، وہ ہے طویل غیبت۔ ہمارے لیے وجود مبارک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باقی مسلمانوں کے لیے ایک پرابلم ہے، یا اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ روایات موجود ہے مسلمانوں کی، یعنی شیعہ سنی روایات موجود ہے کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اور کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور دوسری طرف خود فخر رازی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 11ویں امام کے ایک فرزند جن کا نام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، خود فخر رازی معترف ہے اس بات کا کہ 11ویں امام کا ایک فرزند ہے جن کو خداوند متعال نے 5 سال کی عمر مبارک میں حکمت عطا کی، یہ فخر رازی کا کہنا ہے۔ فخر رازی کون ہے؟ اہل سنت کا بہت بڑا مفسر، بہت بڑا مفکر، اس کا یہ کہنا ہے، یعنی یہ اماموں کا سلسلہ 11ویں امام تک اور 5 سال کی عمر میں جن کو خداوند متعال نے حکمت عطا کی ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، کیونکہ کیا کہے اس کے بعد یہ کہے کہ امام پردہ غیبت میں ہے، تو یہ ہو جائیں گے رافضیوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ۔ یا دوسری طرف ابن حجر مکی، توجہ کیجئے گا، یہ جو امامت کا عقیدہ جو شیعہ عقیدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اہل سنت کے اقوال پڑھائیے، ایک طرف فخر رازی کا یہ اعتراف، ایک طرف ابن حجر مکی صاحب صواعق محرکہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، اس حدیث کے ذیل میں، کون سی حدیث؟ مشہور و معروف حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اس حدیث کے ذیل میں ابن حجر مکی یہ وہ حدیث ہے، یہ اہم ترین حدیث ہے امیر المومنین اور آل علی علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم ہونے کے لیے۔ دیکھیں میرے بچوں جوان، ان ابحاث کو، ان گفتگو کو، امامت کے سلسلے میں جو گفتگو ہے، اس عقیدے کو محکم کریں۔ یاد رکھیے گا کہ امامت اگر ہماری محکم ہو گئی تو یاد رکھیے گا اوپر کی طرف رسالت اور توحید محکم ہو جائے گی، اور نیچے کی طرف کل دین ہمارا محکم ہو جائے گا۔ ابن حجر مکی صاحب صواعق المحرکہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث
یہ حدیث توجہ کیجئے گا، یہ حدیث جو ہے نا ہم سنتے رہتے ہیں صبح شام، حدیث ثقلین، میرا بچہ جوان یاد کرے اس کو. اور یہ جو نتیجہ نکالا ہے ابن حجر مکی نے، خوبصورت نتیجہ نکالا ہے. کیا نتیجہ نکالا؟ پہلے حدیث سن لیں، حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے میرے ساتھ رہیں. میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وہ اپنے فکر کو، اپنے ذہن کو میرے ساتھ اس ترجمے کے ساتھ رکھے. کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گرا بہا چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا تھا کہ دامن علی کو تھام لو، لن تضلوا، لن یضلکم، تم کو ہرگز بہرگز علی گمراہ نہیں کرے گا. یہ صرف اور صرف معصوم کی خصوصیت ہے، معصوم کی خصوصیت ہے. لن یضلوا، شوخی نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. میں ہمیشہ اس ٹاپک کی طرف کیا کروں، آٹومیٹک چلا جاتا ہوں. فقیہ، مرجع، مجتہد یہ بیان کرتے ہیں، کن کو بیان کرتے ہیں؟ امام معصوم کے قول کو بیان کرتے ہیں، امام ہادی کے قول کو بیان کرتے ہیں. دامن مرجع کا نہیں تھامنا ہے. غیبت کے زمانے میں ہمیں تقلید کرنی ہے مرجع کی، فتویٰ مرجع کا حاصل کرنا ہے، لیکن دامن کس کا تھامنا ہے؟ کوئی نیا دامن ہے؟ کوئی نیا دامن نہیں ہے. وہی دامن امیر المومنین ہے جو کبھی امیر المومنین کی شکل میں ہے، کبھی امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہے. یہ جو دامن ہے وہ مرجع، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم فرق کریں حجت الاسلام اور حجت خدا کے درمیان. فقیہ، مرجع، مجتہد اس غیبت کے زمانے میں واقعا رہنمائی کر رہے ہیں، ایک حد تک رہنمائی کر رہے ہیں. یہ نہ خیال کیجیے گا، کل آپ کی خدمت میں نے روایات بیان کی تھی خطیب مطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جانب سے روایت کو میں نے بیان کیا تھا کہ غیبت کے زمانے میں جو حجت خدا ہے وہ پردے کے پیچھے سے، نہ سمجھے کہ پردے کے پیچھے ہے تو ان کا نور مخفی ہو گیا، ان کی ولایت چھپ گئی ہے، ان کی حجیت ختم ہو گئی ہے، ان کا زمین پر کوئی اشراف نہیں، ان کی نگاہ نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ایک پل کی خبر اور ایک ایک پل کا لحاظ کرنے والی جو ہستی ہے، جن کے وجود سے ہمارا وجود ہے، جن کی ولایت سے ہم منور ہو رہے ہیں، وہ امام حجت ہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے. آپ سمجھے کہ امام معصوم جس طرح مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ محسوس کریں جس طرح امام معصوم کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. چاہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا زمانہ ہو، چاہے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کا زمانہ ہو، حجت خدا وہی ہے. انہی کا دامن تھاما ہے، انہی کا دامن تھامنا ہے. لیکن اگرچہ مگر محمد ابن مسلم نہیں تھے چھٹے امام کے دور میں. چھٹے امام کے دور میں محمد ابن مسلم تھے یا نہیں تھے؟ امام چھٹے امام کہاں پر ہے؟ مدینے میں ہے. محمد ابن مسلم کہاں ہے؟ کوفے میں ہے. تو یہاں کیا اب حبل اللہ کیا محمد ابن مسلم بن گئے؟ اب کیا حجت خدا محمد ابن مسلم بن گئے؟ اب کیا شیعہ جو مومنین کوفے میں ہیں وہ کیا ان کی حبل اللہ یا ان کی حجت خدا مگر محمد ابن مسلم بنتے نہیں؟ لیکن محمد ابن مسلم کون ہے؟ محمد ابن مسلم کون ہے کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے کہا کہ اگر یہ محمد ابن مسلم نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے. تو آپ بیلنس کریں کہ ایک طرف مقام ہے محمد ابن مسلم کا، زرارہ کا. اس زمانے میں محمد ابن مسلم زرارہ، اگرچہ محمد ابن مسلم سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، زرارہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ، فقہا ہیں، ان کے بعد کا مرحلہ ان کا. لیکن آج کے زمانے میں محمد ابن مسلم کی طرح ہے آج کا مرجع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آج کی طرح زرارہ کی طرح ہے آج کا فقیہ. یہ حجت خدا نہیں ہے، یہ حجت خدا نہیں ہے. بس فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ محمد ابن مسلم اور زرارہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہما نے اپنے گوش مبارک سے کلام امام صادق علیہ السلام کو سنا، اور یہ فقہا مجتہدین جو واقعا زحمت اٹھا رہے ہیں، سخت ہے ان کے لیے زحمت. اس زمانے میں آسان تھا، لیکن آج کے زمانے میں سخت ہے کہ حدیث سے، قرآن سے نکالنا، جبکہ کوئی بیان کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، یہی ساری روایات ہیں جن سے ان کو سمجھنا ہے. تو یہ واقعا ان کی زحمتیں، محنتیں، یہ ائمہ کی طرف سے حجت ہے، یہ ائمہ کی طرف سے حجت ہے یہ فقہا. لیکن یاد رکھیے گا
یہ حبل اللہ نہیں ہے، یہ حجت خدا نہیں ہے، مجھے ان کا دامن نہیں تھامنا ہے۔ رہنمائی تو کل میں نے آپ کی خدمت بیان کیا، ایک اہل منبر اگر ایک پیش امام اگر آپ کے مسائل فقہ حل کر دے تو وہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو مراجعین ہے، فقہاء ہیں، یہ میرے اور آپ کی طرح غیر معصوم انسان ہے، غیر معصوم انسان ہے۔ اور یہ جو ایک تصور ہے کہ امام جو وہ متصل ہوتا ہے، یہ مرجع جو متصل ہوتا ہے امام سے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک ہی واقعہ ہے پوری تاریخ تشیع میں سنانے کے لیے، وہ شیخ مفید کا واقعہ، انکار نہیں ہے میرا، صحیح ہے، کبھی شاذ و نادر، یہ انتہائی شاذ و نادر ہے، اس کی دلیل ہے میرے پاس۔ دلیل کیا ہے؟ درس خارج جا کر دیکھ لیجئے، کسی فقی کا درس خارج دیکھ لیں، شیخ صدوق سے لے کر آج تک جو ان کی فقہ کتاب ہے، آج تک کسی فقی نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ میں نے امام زمانہ سے پوچھا ہے، نہیں۔ صحیح ہے، کبھی کبھار رہنمائی ہو جائے، یستضیعون انہم، کل آپ کی خدمت میں روایت ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے پڑھی، انہم یستضیعون بنور ولایتہ، کہ غیبت میں یہ فقط مرجع کے لیے نہیں ہے، یہ فقط فقی کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے ہے۔ انہم یستضیعون بنور ولایتہ، کہ یہ غیبت میں رہ کر امام زمانہ کی ولایت کے نور سے مستضیع ہوں گے، منور ہوں گے۔ محمد صلوات بدقسمتی سے میں نے سنا ہے کہ کل چھٹی ہے، جنگل پہاڑ کرتے سارا ٹائم آپ کر لوں گا۔ ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی، نعرے حیدری۔ انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں جی۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اب توجہ کریں، یہ مقام امام حجت کیا ہے، یعنی آپ نہ اپنی زندگی سے تصور میں بھی نہ لے کر آئیں۔ صحیح کہ پردے غیبت میں ہے، یہ اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں یہ فلسفیانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ امام غائب نہیں ہم غائب ہیں، خلاف روایات، یہ سب فلسفہ ہے، سب فلسفہ ہی ہے۔ نہیں، امام پردہ غیبت میں ہے، لیکن پردہ غیبت میں ہے، امام کا اشراف ہے ہماری طرف۔ آپ نہ پوچھیں امام، کل میں نے آپ کی خدمت بیان کیا، وہ امام کا جو اشراف ہے، امام کی جو نگاہیں ہیں، مولانا اس کو ذرا تحلیل کیجئے، مولانا اس کو ذرا واضح کیجئے، اس کو اینالائز کیجئے۔ یہ کوئی اینالائز کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ میرا کام نہیں ہے۔ کل آپ کی خدمت بیان کیا، ان دین اللہ ہے، توجہ کیجئے گا، آج میں پھر معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹریک سے اتروں گا، لیکن یہ ضروری پیغام ہے۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ والآراء الباطلہ والمقائس الفاسدہ۔ جو بھی ممبر سے معذرت کے ساتھ جہاں پر بھی ہو، ممبر ہو جہاں پر بھی ہو، اگر دین کو اپنی رائے سے بیان کیا جا رہا ہے، اپنی عقول سے بیان کیا جا رہا ہے، امام چہارم کا فرمان ہے، ان دین اللہ لا یصاب، خدا کے دین تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ خدا کا دین کیا ہے؟ یہ غیبت میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ خدا کا دین ہے۔ امام پردے غیبت میں کیا کرنا ہے، یہ خدا کا دین ہے۔ امام کی غیبت کیوں ہے، یہ خدا کا دین ہے۔ اچھا، اب ہم سوال کرتے ہیں امام کی غیبت، یہی سوال امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف سے ہوا، پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ امام سے سوال کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے اسحاق بن یعقوب سوال کرتے ہیں، مکاتبہ ہے ظاہراً، مکاتبہ ہے اسحاق بن یعقوب کا۔ کیا ہے سوال؟ مولا کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے، آپ کی غیبت کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے مولانا نے کیا جواب دیا؟ اما علت ما وقت من الغیبہ فقولہ تعالی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، پھر کہا فاغلقوا ابواب السؤال اما لا یعنیکم۔ بھئی امام پردہ غیبت میں ہے، اس کی وجہ کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ بھئی آپ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرو،
ابھی شرعی ذمہ داری کو پورا کرو. امام حسین وہی ساری باتیں بابا، وہ امام حسین کا کام تھا، وہ امام حسین کا کام تھا، وہ امیر اگرچہ لقد کان بابا، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کے کام ہے، جو مسئلہ امامت ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. وہ امر امامت ہے. ہر امام، روایت غیبت نعمانی کی روایت ہے، ہر امام جب زمین پر آتا ہے تو ایک خاص پیغام الہی کو اس کے پاس ہوتا ہے، ایک خاص پیغام الہی ہوتا ہے جو ایک امام دوسرے امام کو دیتا ہے، اور اس کا جو مہر ہے وہ خود امام کھولتا ہے اور پڑھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یعنی پہلا والا امام بھی بے حسب ظاہر حق نہیں رکھتا کہ اس نوشتے کو پڑھے، اس تحریر کو پڑھے، اس مہر کو توڑے. ہم چاہ رہے جھک جھک کر دیکھنا چاہ رہے کہ اس مہر میں کیا لکھا ہے، اس تحریر میں کیا. بابا وہ امام کا کام ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بہار الانوار میں ہے، وہ مسائل الشیعہ میں ہے، وہ مرجع کی توضیح مسائل میں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب آئیے ہم اس کو تحلیل کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. امام بولے ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ. میرے اور آپ کی کیا مرجع مجتہد 1000 سال بھی حوزہ علمیہ میں گزارے تو معذرت کے ساتھ میرے تو مائنس میں ہے عقل. وہ مجتہد کی عقل بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن یاد رکھیے گا مجتہد و فقیہ و مرجع یہ عقول ناقصہ ہیں، عقول ناقصہ ہے. عقول ناقصہ آراء فاسدہ، فاسد رائے. امام معصوم کا قول آمنا وسلمنا، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. بعض اوقات واقعاً بات چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتے غیبت میں وقت گزارنے والوں کے لیے اتنا بڑا مقام کیوں ہے. جو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو کیا ہوا، تو ہم نے لسٹ بنا دی کہ یہ وظیفہ کریں گے تو یہ مقام ملے گا. امام صادق نے فرمایا سلام اللہ علیہ نے، امام نے فرمایا یہ لسٹ، امام نے کیا بیان کیا وہ بیان کریں. توجہ کریں. ان دین اللہ، ہر چیز دین خدا ہے. مجھے کیا کرنا ہے ابھی، یہ دین خدا ہے. میری کیا ذمہ داری، یہ دین خدا ہے. آیا میں اپنی رائے سے، اپنے سلوگن سے، اپنے نعروں سے چلاؤں گا؟ یا نعرے بلند ہوتے ہیں ہر بات پہ اور کندھا استعمال ہوتا ہے. بنی عباس کے زمانے سے کندھا استعمال ہونا نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام کا. تاریخ کربلا پڑھیں کتاب، آگے میلانی کی کتاب. اب میں پوری کتاب کی اوتھینٹسٹی نہیں لے رہا ہوں، لیکن کتاب ہے، لکھی انہوں نے ناگفتہ از عاشورہ، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، نہیں معلوم انگلش میں ہے یا نہیں ہے. عاشورہ کے سلسلے میں وہ باتیں جو عام طور پر نہیں کہی گئی. سلوگنز نہ سنیں، نعرے نہ سنیں، کلام اہل بیت کو دیکھیں، آئمہ کی سیرت کو دیکھیں، اور جو آئمہ کا کام ہے اس میں ہم دخل اندازی نہ کریں. بابا ہماری ذمہ داری کم ہے، ہم نے پڑھ لی توضیح مسائل، ہم نے جمال منتظر پڑھ لی پوری. نہیں، یہ تو وہی 1400 سال پرانی بات ہے. بابا 1400 سال پرانی باتیں ساری پڑھ لی ہم نے. خوب توجہ کریں. امام ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ. یاد رکھیے گا امام معصوم کے علاوہ ہر شخص کی عقل ناقصہ ہے. جا کے استفتاء کر لیجئے گا آج، صحیح نا، جا کے استفتاء کر لیجئے گا، استفتاء کر لے جا کے. بابا عقل کاملہ ہونا تو لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، اور جب وہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے نا تو توضیح المسائل میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. بھائی یہ تو 2+2=4 بات کہی نا میں نے، 2+2=4 بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر عقل کاملہ ہے تو لوح محفوظ کو دیکھے گا، جب لوح محفوظ پہ دیکھے گا تو توضیح المسائل میں اختلاف نہیں ہوگا. ہر فقیہ میں اختلاف ہے، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. میرے بچوں جوانوں یاد رکھیے گا، غیبت کے زمانے میں یہ جو تقلید کے مخالف ہے، اب ان کی جو بھی غرض ہے، ان کی جو شبہات ہیں، ان کے جو ڈاؤٹ ہے، وہ چھوڑ دیجئے. لیکن غیبت کے زمانے میں سوائے تقلید کے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی بھی آپشن نہیں ہے. تقلید کرنا مجبوری ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں مجبوری ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں یہ غیبت کے زمانے میں تقلید عقل میتا ہے، مردار کھانے کے مترادف ہے تقلید، کیونکہ امام حجت غائب ہے. اب عقول ناقصہ ہے، یہی ہے. آپ کہیں جب مجتہد کی بھی عقل ناقصہ ہے، میری بھی عقل ناقصہ ہے، تو پھر میں اپنی عقل ناقصہ پہ عمل نہ کروں. نہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ جہاں 80% اگر آپ واقع تک پہنچ سکتے ہیں
تو 80% حاصل کروں یا 10% حاصل کروں؟ بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب 80% کو حاصل کریں گے؟ مجتہد جو ساری زندگی قال امام باقر قال امام صادق میں سارا ٹائم گزارا ہے اس کی تقلید کروں؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، میں مجتہد کی کہیں دفاع کرنے جاتا ہوں تو کہیں اور سے جو کہ وہ سر چھپاؤ تو پیر کھلتے ہیں، پیر چھپاؤ تو سر کھلتا ہے، میں کیا کروں؟ جنگل پہاڑ آپ یہ پڑھے نادے علی علی ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی نعرے حیدری حیدری محمد محمد صلوات یہ ورد پڑھتے رہے، یہ ورد پڑھتے رہے، یہ ورد پڑھتے رہے، یہ جو یہ ہے نا مشکل کشا علی، حقیقت کہہ رہا ہوں میں بابا، امام نے کہا ہے کہ وہ زمانہ آئے گا جب تمہارا نہ کوئی پرچم ہوگا نہ تمہارا امام ہوگا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ صبح شام دعا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ، عقل ناقصہ۔ بابا یہ جو مجتہد ہے نا، یہ میری طرح آپ کی طرح، یہ آپ کی طرح، یہ جو بچہ ہے نا، یہ مجتہد یہ بچہ تھا، اسی طرح کھیلتا تھا، اسے محنت کی، زحمت کی اور واقعاً خدمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے، واقعاً خدمت اہل بیت اطہار، اب ہو گیا مرجے لیکن معصوم نہیں بنا ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ واقعاً میرے لیے مشکل ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو معلوم بس کر دیجیے۔ ابھی 2 دن پہلے بابا مرجے کیا ہے، اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ 2 دن کا وہ غصہ ہے میرا، مرجے کے پاس علم غیب، امیر المومن کے علم غیب پر اگر ہم کوئی تقریر کرتے تو کہتے ناصبی ہے، نصیری ہے، غالی ہے، مرجی کے پاس علم غیب کہاں سے آ گیا؟ وہ بیچارہ وسائل الشیعہ 30 جلدیں وہ پڑھتا ہے، وہ بیچارہ، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، امام کیا فرماتے ہیں؟ من سلم لنا سلمہ، من اقتدى بنا ہدیہ یا ہدا، جو ہمارے سامنے سر تسلیم خم ہوا وہ سالم رہے گا۔ لا یصاب دین اللہ، لا یصاب دین اللہ الا بالتسلیم، اللہ کے دین کو سوائے تسلیم کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، سوائے تسلیم کے۔ اب امام کی غیبت کیوں اتنی پرانی؟ اب ہم کانفرنس کرتے ہیں، امام سے سوال کیا مولا آپ کی غیبت کیوں طولانی ہے؟ امام کہتے ہیں اغلق واپس سوال اما لا یعنیکم، جو تم سے ربط نہیں اس کے سوالات بند کرو۔ یہ امام کا فرمان ہے، یہ امام کا فرمان روایت کے مطابق۔ کس سوال کی جواب ہے؟ اسی سوال کی جواب ہے جس پہ کانفرنس ہو رہی ہے، اشرے کے اشرے ہو رہے کہ امام کی غیبت کی وجہ کیا ہے۔ صحیح ہے، امام نے غیبت کی وجہ بیان کی ہے، ایک وجہ خود اسی مکاتبے میں بیان کی، اسی لاہیہ میں بیان کی امام نے۔ کیا ہے امام کی غیبت؟ مطلب بابا بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقہ بیعۃ لتاغیہ زمانہ، میرے جتنے بھی آبا و اجداد، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں میرے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں ان سب کی گردن پہ طاغوت کی بیعت کا طوق تھا، ہر امام کے اوپر طاغوت کی بیعت کا طوق تھا، لیکن جب میں آؤں گا تو لا بیعت، کوئی بیعت نہیں ہوگی کسی طاغوت کی۔ اصل یہ خود ہمارے فہم سے بالا تر ہے، ہماری فہم سے بالا تر ہے۔ اور واقعا اگر میں اس جملے کی اگر تشریح کرنا شروع کی نا تو یہ آن لائن جانے سے پہلے آپ لوگ مجھے واقعا نا اس جملے کو چلے آپ لوگ خود سوچیے گا، امام کا یہ فرمان، اور یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو متعدد روایات ہے۔ کیا مطلب؟ آپ سوچیے گا، جا کے سوچیے گا اس جملے کو کہ امام کیا فرماتے ہیں؟ ہر امام کی گردن پہ بیعت کی توق ہے، بیعت کا توق ہے، سوائے جب میں آؤں گا تو کوئی بیعت کی توق نہیں، کوئی بیعت کا توق نہیں ہوگا میرے گردن پر۔ یہ ہے میری وجہ غیبت کی۔ اس کے بعد امام کہتے بابا یہ امام کہتے فَإِنْ اکثروا بدعائے تاجیل الفرج، اکثروا، فلسفہ بتا دیں، ارے دعائے تاجیل کے لیے پورے دن میں کتنی دفعہ دعا کی ہم نے؟ جو امام کہہ رہے کرو وہ ہماری عقل میں نہیں ٹھوس رہا ہے، وہ عقل میں نہیں، موٹی عقل میں نہیں جا رہا ہے۔
اکثر بھی تعجیل بدعا تعجیل الفرج کثرت کے ساتھ. آج میں اپنی بات 10 مرتبہ دعا کی نہیں کی میں نے. کم از کم عادت کر دے دعا قنوت میں پڑھنے کی عادت کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد. اکثر امام فرماتے ہیں یہ کام کرو جو میں تم کو دے رہا ہوں, وہ کام تمہیں کرنا نہیں ہے. اکثر بتعجیل الفرج فإن فی ذلک فرج. فرج چاہیے نا ہمیں. فرج کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک ہمارے لیے آپ لوگ کی بات نہیں کروں, آپ لوگ کو معلوم ہے فرج کا مطلب کیا ہے, لیکن عام طور پر بچوں جوانوں کو نہیں پتا فرج کا مطلب کیا ہوتا ہے. نہیں, ہمیں فلسفہ بتائیے مولانا, فلسفہ بتائیے. فرج تعجیل فرج کے لیے دعا کرنی ہے. پہلے مجھے فرج تو پتا چلے تو میں اس کی تعجیل کے لیے دعا کروں. اور تعجیل فرج یعنی تعجیل ظہور. کیوں تعجیل ظہور کو تعجیل فرج کہتے ہیں؟ فرج کا مطلب کیا ہے؟ فرج کا مطلب ہے آسائش, سکون, آرام, بلاؤں کا ختم ہو جانا, ظلم و جور کا خاتمہ. اس کو کہتے ہیں فرج, اس کو کہتے ہیں فرج. لہذا یہ مترادف ہے. آپ ظہور کے لیے دعا کریں یعنی فرج کے لیے دعا ہے, فرج کے لیے دعا کریں یعنی ظہور کے لیے دعا ہے. یاد رکھیے گا غیبت میں رہنے والے مومنوں, آپ کی اور میری فرج ظہور سے پہلے پورا ہونے والا نہیں ہے. فرج صرف ایک چیز میں ہے ہمارا فرج, جس کو امام خود بیان کرے. ایک چیز میں میرا اور آپ کا فرج, یاد رکھیے گا. بڑے بڑے کانفرنس کرتے رہے, عالم اسلام کی میٹنگ ہوتی رہے, میرا اور آپ کا فرج امام معصوم فرماتے ایک چیز میں ہے. وہ کس چیز میں ہے؟ خود دعائے فرج میں. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجٌ. امام فرماتے فَإِنَّ فِي ذَلِكَ, تمہارا دعائے تعجیل فرج کرتے رہو, تمہارا فرج اسی میں ہے. جلوس و جلسے نکالنے میں نہیں ہے, سلوگن بلند کرنے میں نہیں ہے, تمہارا فرج اس میں ہے. اس میں تمہارا فرج ہے. وقت فرج عنہ بانتظار ہی. امام معصوم کی ایک اور حدیث کہ آپ کہیں یہ ذالکہ کا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ ظہور کی طرف جا رہا ہے, دعا کی طرف جا رہا ہے. تو آپ مجھے اس میں پھنسائیں. یہ سری امام کا جملہ کیا ہے؟ امام کا سری جملہ یہ ہے, من اخذ هذا الامر, مفہوم روایت, من اخذ هذا الامر, امر سے مراد امر امامت. اپنی امامت کو محکم کریں. یہ کبھی محبت کے بارے میں شبہات کا مولانا آپ کہتے ہیں محبت کے بارے میں شبہات. سن لیں ایک شبہ, ابھی شبہ کہوں گا تو بھی جواب بھی دینا پڑے گا. کیا شبہ و جواب بہت مشکل ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں بتاؤں گا. شبہ ڈالے جاتے ہیں, ڈاؤٹس ڈالے جاتے ہیں. امام حسین سے محبت, ایک کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ہم سب کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ ہے وہابیت. کون شیعہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, جو امام حسین سے محبت کرتا ہے, اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ یعنی میں کیا اللہ کا ماتم کرنا شروع کروں؟ عزاداری کھل رہی ہے. یہ گریہ کھل رہا ہے. کس پہ گریہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جملہ ایک شیعہ یہ کہے, شیعہ سے مخاطب ہو کر ہمیں اللہ رسول سے زیادہ خدا سے محبت ہونی چاہیے, یہ سوائے وہابیت اور کچھ نہیں ہے. اور ہمارے واٹس ایپ پہ آتا ہے, اس کے لیے ہزاروں کمنٹ ہو گئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ہماری عقل ہے ماشاء اللہ. یہ میں جمعے کے خطبے کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ جملہ شاید جمعے کا خطبہ تھا یا تفسیر مفسر قرآن ہے, وہ مفسر قرآن کا حال ہے. یہ جو ان کو کس چیز سے عناد ہے؟ یہ آل محمد کی مودت سے عناد ہے. بابا ایک وہابی کہتے ہیں نا تو سمجھ میں آتی بات کہ ان کو اہل بیت سے عناد ہے. ایک شیعہ یہ کہ ہمیں محمد صلی اللہ, اچھا رسول کا نام بھی لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو کوئی وہابیت کا وہ نہ لگ جائے, ٹیگ نہ لگ جائے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اچھا ٹیکنیکلی کتنا صحیح ہے؟ یاد رکھیے گا میرے بچے جوان, ایک قانون یاد رکھیے گا, جہاں بھی خدا کو آل محمد کے مقابلے میں لے کر آئے سوائے وہابیت اور کچھ نہیں ہے. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات.
محرم ہو یا غیر محرم ہو، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، خمس دینا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، محرم ہو یا غیر محرم ہو. کیوں محرم میں عاشور کے دن مجھے اللہ یاد دلایا جا رہا ہے؟ یعنی 365 دن خدا کو نہیں معلوم ہے؟ اکثروا بتعجیل الفرج، اکثروا بدعاء تعجیل الفرج، تعجیل الفرج کی کثرت کی دعا کرو، کیونکہ اے مومنو تمہارے لیے اسی میں ہے. نہ سمجھو بابا ہم لبیک کا ایک نعرہ لگائیں گے اور کہاں سے کہا. بابا یہ امام معصوم کی روایت پڑھ رہا ہوں میں. جو ہمارے سامنے تسلیم ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن تسلیم کا مطلب کیا ہے وہ تو معلوم ہے. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کریں، تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنے سے مسئلے پر خدا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، 5 سے 6 روایات ایک ہی مضمون پر، اس کی تفصیل کل بیان کروں گا. 5 سے 6 روایات یہ ہے نا، یہ 5 سے 6 روایت ہماری موٹی عقل میں نہیں آ رہی ہے. توجہ کیجیے گا، آپ کو اتنا تجسس میں نہیں ڈالوں گا، بھی ترجمہ کر دوں گا میں ان روایتوں کا، تفصیل اس پر بیان کروں گا. یہ 5 سے 6 روایت صحیح سند روایت. ایک روایت کی سند کیا ہے؟ یعقوب کلینی ان علی بن ابراہیم ان ابیہ ان حماد بن عیسیٰ ان حریز ان زرارہ، صحیح سند روایت. امام فرماتے ہیں اعرف امامک ولم یزرک تقدم ھذا الامر و تاخر. یقین مانے کہ میری موٹی عقل میں نہیں آ رہی ہے حدیث. کیا فرمایا امام نے؟ اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر لو، اب اس کے بعد تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام کا ظہور ہو یا نہ ہو. صحیح سند روایت انشاءاللہ 5-6 روایات ہیں کہ جس میں امام نے یہ مسئلہ ہے. خواب کہ مولانا یہ مجھے نہ کہ مولانا، یہ مولانا وہ ہمارے بڑے مولانا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اب ان سے کہ اے آقا یہ کیا حدیث ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ من اذا عرفت امامک، جب تم نے اپنے امام کو پہچان لیا، لم یضرک تقدم ھذا الامر و تاخر. انشاءاللہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. حتیٰ امام کہتے ہیں اس سے پہلے اگر تم کو موت بھی آ جائے تو تم کو انصار امام مہدی کا اجر ملے گا سلام اللہ علیہ. اب مجھے بتائیں آپ کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی. اتنا بڑا اجر غیبت میں سب کچھ یہ بس اس کمرے میں یہ نعرہ حدیث لگاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ نہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی. خوب معلوم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خالی جو وہ سب الحمدللہ جاننے والے ہیں، میں ان کے سامنے کیا بار بار تکرار کروں. معلوم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط میں علی علی کروں گا. لیکن یاد رکھیے گا ہمارا علی ہی راستہ ہے توحید تک کا، ہمارا حسین ہی راستہ ہے توحید تک کا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تفصیل. لیکن یاد رکھیے گا غیبت کے زمانے میں ہمیں در آل محمد سے متمسک رہنا ہے. من سلم لنا، ہم نے جو کہہ دیا، یہ ہم نے جو کہہ دیا، ہم نے جو حکم لگا دیا، اس میں تمہارے دل میں کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی مشکل نہیں آنی چاہیے. ایکسپٹ کرنے میں، تسلیم ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، ہم نے جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے. اطاعت کا مرحلہ جتنا بڑھا سکتے بڑھائیے، تسلیم کا مرحلہ جتنا بڑھا سکتے بڑھائیے. اور مثلا ایک آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک روایت ہے، یہی حماد بن عیسیٰ سے ہی روایت ہے جن سے یہ روایت ہے کہ گئے چھٹے امام کی خدمت میں، امام کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. کتنا سخت مرحلہ ہے. حماد بن عیسیٰ، امام نے کہا کہ نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھی حماد بن عیسیٰ نے. امام نے کہا وائے ہو تم پر،
60 سال کی عمر ہو گئی اور یہ نماز ہے تمہاری؟ بہت ہی معتبر راوی ہے یہ. اس کے بعد امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب امام نے جو 2 رکعت نماز پڑھی، اگر ایک مومن سنے تو اس کے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ میری نماز ایسی ہونی چاہیے. اب وہ کیا ہے، وہ اگر کل موقع ملا تو کل سنا دوں گا، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے تسلیم، یہ ہے تسلیم. اور کربلا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کربلا میں کیا؟ کربلا میں تسلیم ہے. بھئی کیا ہے دنیا؟ دنیا کیا ہے؟ صبر ہی کرنا ہے نا. کبھی واجبات و محرمات کے ذریعے سے صبر ہے، یہ بھی اطاعت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اور ایک کربلا میں اطاعت ہے. اور جو اطاعت کی جو معراج ہے اس کا نام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام. بس آزاد رہو. آج اس معصومہ کی شہادت کی شب ہے. کہ جس کی سکا کا نام ہے ابو الفضل عباس. اللہ اکبر. بڑے مصائب ہیں. عمر تو فقط 3 سے 4 سال، لیکن مصائب عجیب سوال ہے. شمر ملعون سے کسی نے سوال کیا، اے شمر، سوال ذرا سنیے گا، سوال سن کر آپ کو حسین کی غربت پہ رونا آ جائے گا. اے شمر، کبھی تجھے حسین پر رحم آیا؟ ارے کربلا تو مظہر ہے، مظلومیت حسین ہے. کس مصیبت کو یاد کرے؟ لیکن وہ شقی ترین انسان، وہ شقی ترین شمر ملعون نہ 6 مہینے کی اصغر کی مصیبت کو یاد کیا کہ جب حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں نا 6 مہینے کے اصغر کی لاشیں کو لے کر، در خیمہ پہ ایک معظمہ کو دیکھ کر حسین کے چہرے پر شرمندگی کے آثار. شمر نے اس مرحلے کو یاد نہیں کیا. شمر نے حسین کی اس غربت کو یاد نہیں کیا کہ جب حسین ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے اور کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے اب شبیر کے پاس نہ اکبر رہے نہ اصغر رہے. شمر نے اس مصیبت کو یاد نہیں کیا. شمر نے اس مصیبت کو بھی یاد نہیں کیا کہ جب جوان بیٹے کی لاشے پر یہ بوڑھا باپ جا رہا ہے. شمر نے اس مصیبت کو بھی یاد نہیں کیا جب عباس نے آخری ودا، آخری سلام بھیجا، ہائے حسین کی کمر شکستہ ہو گئی. شمر نے اس کو بھی یاد نہیں کیا. شمر ملعون، وہ ملعون، اس کو وہ مصیبت بھی یاد نہ رہی کہ جب حسین کے سینے پر سوار فرزند زہرا کا گلا کاٹا جا رہا ہے، حسین کو وہ حسین کی وہ غربت بھی یاد نہیں کر رہا. جب شمر سے کسی نے پوچھا، اے شمر تجھے حسین پر کب رحم آیا؟ تو کہا کہ اس وقت رحم آیا جب ننھی سی بچی دوڑتے ہوئے جب حسین مقتل کی طرف جا رہے حسین کا دامن تھام لیا. بچی اپنے بابا سے کہہ رہی، حسین بچی کو سمجھا رہے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری. بس ایک مرتبہ میرا مولا ذوالجلال پہ سوار ہوا، ذوالجلال پہ سوار ہوا. ایک مرتبہ ذوالجلال سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اب نہ عباس رہے نہ اکبر رہے نہ قاسم و محمد و اصحاب باقی رہے. اب میرا مولا ذوالجلال پر سوار ہوا، ذوالجلال سے مخاطب ہو کر کہا اے باوفا جانور، صبح سے تھکا ہوا جانور ہے، بس آخری رحمت دے رہا ہوں، آخری رحمت دے رہا ہوں، ایک بتا مجھے مقتل میں لے جا، اس کے بعد تو آزاد ہے. اللہ اللہ، یہ باوفا جانور کرے تو کیا کرے. ایک طرف آقا کا حکم، ایک طرف سمرو ذوالجلال سے لپٹی ہوئی سکینہ، بابا کے ذوالجلال سے مخاطب، اے بابا کے ذوالجلال، بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، جو بھی مر کر گیا واپس پلٹ کرنا. اللہ اکبر.
ہائے حسین ایک مرتبہ زلجنا سے نیچے تشریف لائے. صبح سے تھکی ہوئی سکینہ آخری مرتبہ حسین کی زندگی میں، آخری مرتبہ حسین کی زندگی میں ایک مرتبہ حسین کے سینے پر سو رہی، آنکھ لگی، گھبرا کر بیدار ہوئی، بابا مجھے اپنی گود سے اتاری ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا، کہا بابا جائیے خدا آگے، آپ کا راستہ نہ روکوں گی، آپ کا راستہ نہ روکوں گی. ایک بار حسین نے کہا بیٹا ابھی تک تو مجھے روک رہی تھی، اب مجھے مرنے کی اجازت دے رہی. کہا بابا میں سوئی تھی، بابا میں سوئی تھی. خواب میں کیا دیکھا؟ دادی فاطمہ آئی ہے، دادی فاطمہ آئی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا ہائے میرے حسین کا راستہ نہ روکو، اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے چکی پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا، بس آزاد رہو. ہائے حسین گئے، ہائے سکینہ کی روح چلے گئی، سکینہ کی زندگی چلے گئی، سکینہ کی حیات چلے گئی. بس ہائے ایک مرتبہ شام خلیفہ رات کی تاریخی، ایک مرتبہ سکینہ نے کیا دیکھا؟ مغرب کا ٹائم ہو گیا. میرے بابا کا طریقہ کار، بابا کا سکینہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ اپنے بابا کے لیے نماز سے پہلے مصلی بچھایا کرتی تھی، مصلی بچھایا کرتی تھی اور بڑے شوق سے اپنے بابا کی نماز دیکھا کرتی تھی. بابا سحر اثر پڑھ کر تو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، سرانے کیا نماز کے سکینہ اپنے بابا کا انتظار کر رہی. ارے بابا تو آیا، خیمے چلاتے چلاتے ایک مرتبہ شیرے ملون آیا، شیرے ملون آیا. اس جملے کو بولنے سے پہلے، اس جملے کو سننے سے پہلے ذرا سن لیجیے سکینہ کیا دیکھ چکی ہے. سکینہ دیکھ چکی ہے جب کسی کا بابا جاتا ہے نا، کوئی شفقت والا ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی بوسے لیتا ہے، کوئی گوشت والے بہلاتا ہے. جب مسلم کی یتیمہ حسین نے گود میں بٹھایا، سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرا. ارے ایک مرتبہ سکینہ نے شمر ملون سے سوال کیا، 11 ہجری یاد آ گئی. آئے یہ بھی اس خاندان کی سنت ہے، کبھی کوئی تماچا مارا وہ 11 ہجری، یہ شان غریبہ. ایک بتا شمر ملون خیمے چلاتے چلاتے اس خیمے میں آیا جہاں سکینہ اپنے بابا کا انتظار کر رہی. ایک بتا سکینہ نے گھبرا کے سوال کیا، اے آنے والے یہ بتا تو نے میرا بابا دیکھا؟ ازادارو میں کیسے بیان کروں؟ آئے شمر ملون کچھ تو رحم کر لے، معصوم سے رخسار شمر ملون کا، سکینہ کا رخسار تماچا مارا، شام غریبہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، خدا آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے. ہمارے بچے قربان حسین کی سکینہ پر. آئیے محبت، سکینہ کی بابا سے محبت، حسین کی سکینہ سے محبت. شام غریبہ مختصر سا پانی آیا، مختصر سا پانی آیا. 3 دن کی پیاسی ہے، 3 دن کی پیاسی سکینہ، مختصر سے پانی آیا. ایک بڑا شہزادی زینب نے سکینہ کو پانی دیا، کوزے میں پانی دیا. ایک بڑا کوزہ لے کر مقتل کی طرف جا رہی ہے، وہ معصوم بچی مقتل کی طرف جا رہی ہے. زینب فرماتی ہے، کہتی ہے سکینہ بیٹا پانی کیوں نہیں پی رہی؟ 3 دن کی پیاسی ہوئی، پانی کیوں نہیں پی؟ کہا میرا بابا جب مقتل گیا تھا پیاسا تھا، اپنے بابا کو پانی دے گا. یہ سکینہ کی محبت اور وہ حسین کی محبت. رات کی تاریخی زینب ام کلثوم نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، دیکھا حسین کی سکینہ غائب ہے. ایک بار تو رات کی تاریخی میں نکلی، آواز دے رہی یا بنیا یا بنیا یا بنیا، آواز نہیں آئی. دیکھا ایک سر کٹیل لاشے پہ سکینہ لیٹی ہوئی ہے. آئے سکینہ کو اٹھایا، واپسی نے ایک دفعہ سوال کیا، سوال کے بیٹا بیٹا آئے اپنے بابا کو کیسے بیٹھایا؟
یا تو کسی کو سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے. آئے وہ سکینہ کی طرح، یہ حسین کی طرح. ارے سکینہ کہتی ہے جب رات تاریخ ہو گئی میں بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، ایک بار اس راشد سے آواز ہے الیہ بلیہ آؤ سکینہ. خدا کو کوئی غم نہ دے، بس سکینہ. آئے شہزادی سکینہ. ایک مرتبہ بس کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے، کوئی گوشیاں دیتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یتیمہ، کوئی کہتا ہے کنیز، کوئی کہتا ہے باغی کی بیٹی. لیکن بس ازادارو آج کی شب آ گئی، آج کی شب آ گئی. وہ زندان شام، وہ زندان شام. ہم اور آپ کیا احساس کریں گے مصیبت کو جب شہزادی زینب مدینے پلٹ کر گئی نا. جب شہزادی زینب مدینے پلٹ کر گئی، کسی نے سوال کیا شہزادی زینب سے، شہزادی جب آپ مدینے سے گئی تھی تو آپ کے بال سیاہ تھے، آپ کے بال سیاہ تھے، آپ کے بال سیاہ تھے. شہزادی آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ ہائے شہزادی نے عاشور کا ذکر نہیں کیا، حسین کی شہادت کا ذکر نہیں کیا، کوفے اور شام کا نامحرموں کا مجمع ذکر نہیں کیا. کہا کہ زندان شام سکینہ کی غربت میں میرے بھائیوں کا. بس آج کی شب آ گئی، آج کی شب آ گئی. ایک پردہ سکینہ سوئی ہے، زندان شام ہے. گھبرا کر بیدار ہوئی، گھبرا کر بیدار ہوئی. ایک پردہ زندان شام میں ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی ہے. بی بی نے پوچھا کیا تلاش؟ کہا بھی میرا بابا آیا تھا، کہا بھی میرا بابا آیا تھا. میرا بابا کہاں چلا گیا، میرا بابا کہاں چلا گیا. اب کبھی شہزادی زینب خاموش کروائے، آج سکینہ خاموش نہیں ہوئی. کبھی شہزادی ام کلثوم خاموش کرائے، کبھی سید سجاد آئے بہن کو گلے سے لگائے، بہن خاموش ہو جاؤ. آج سکینہ کا عجیب رو رہا ہے. ارے اتنا گریہ کیا، روتے روتے خشخا گئی، اتنا گریہ کیا روتے روتے خشخا گئی. ارے جب سکینہ کو دیکھا کہ بے ہوش ہو گئی. ایک مرتبہ زندان شام میں کوہرام برپا ہو گیا. بیویوں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا. سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو. یہ رونے کی آواز ایک مرتبہ یزید کے محل تک پہنچی. بیویوں کی فریاد کی آواز یزید کے محل تک پہنچی. ایک مرتبہ یزید کا نوکر، یزید کا غلام، ایک مرتبہ یزید کا غلام نے کیا محسوس کیا؟ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے محل میں. دیکھا کہ وہاں تشت پر سر حسین رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ بیویوں کی رونے کی آواز، سکینہ کے رونے کی آواز. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے خادم، یہ خادم کہتا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سر حسین ہوا میں بلند ہوا، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، آنسو بہ رہے. اختی سکتی ابنتی، حسین برداشت نہیں کر پا رہے. کہا زینب میری سکینہ کو خاموش کر لو. ایک بار یزید کی آنکھ کھل گئی، یزید کی آنکھ کھل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا ہے، سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا ہے. ایک مرتبہ سر حسین کو زندان میں بھیجا جا رہا ہے، زندان میں بھیجا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک تشت پر سر حسین رکھا، اس پر رومال ڈال دیا، رومال ڈال دیا. اب جو زندان میں یہ سپاہی پہنچا، تشت میں ہے سر حسین، اس پر رومال پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے آتے ہوئے تشت کو دیکھا، کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے تو میرا بابا چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے. کہا سکینہ یہ کھانا نہیں، یہ تیرا بابا. ایک نے رومال اٹھایا،
یتیم کر دیا بابا مجھے تباہ کرے